سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے صبح ڈسکلوز کی، اور انہوں نے یہ خبر اس سے بھی تھوڑی سی خطرناک، یقیناً خطرناک ہے، اور انہوں نے خبردار کیا گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ کو خبردار کیا، اور انہوں نے کہا کہ محترمہ بشرا بی بی جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو کوئی غلط چیز پھر کھلائی گئی ہے۔ سردار لطیف خان کھوسا نے کہا کہ بنی گالہ میں کچھ ایسا دیا گیا ہے کہ جس سے ان کی حالت غیر ہو گئی ہے، اور بشرا بی بی کو الٹیاں شروع ہو گئی ہیں۔ میں خبردار کر رہا ہوں کہ یہ لوگ باز آ جائیں اور باز رہیں۔ تو ایک طرف ان کی زندگی کو خطرہ، ایک طرف عمران خان صاحب، یہ ایک بہت بڑا، مجھے تو لگتا ہے پلان اور بہت بڑا کوئی سازش لگتی ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ یقیناً تحقیقات ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اگر اب تک کی اطلاعات یہ ہیں تو یقیناً یہ غیر معمولی اطلاعات ہیں، عام اطلاعات نہیں۔ اب آپ کو ایک اور خبر دی، آگے بڑھتے ہیں۔ آرمی چیف جہاں آصم منیر صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب سے، یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور مینڈیٹ چوری، الیکشن چوری، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سب کے سب، اور جو فارم ہے یہ میرے سامنے پورے کا پورا پلندہ پڑا ہے، یہ اوریجنل فارم اور جعلی فارم یہ سارے پڑے ہیں، اور اس میں نواز شریف صاحب کا حلقہ بھی ہے، اور اس میں نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے، اس میں تیمور سلیم جھگڑا کا حلقہ ہے، اس میں نور عالم صاحب کا حلقہ ہے، اس میں کیسرا الہی صاحب کا حلقہ ہے، اس میں بہاول نگر سے جو ہے شاہد امین آکو کا ان کا حلقہ ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے جیتے ہوئے لوگ جن کو ہرایا گیا، یہ سارے الیکشن فارم 45 اوریجنل بھی ہیں اور جعلی بھی ہیں۔ تو جب سے الیکشن فارم 45 جعلی اپلوڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، اس کے بعد سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی دن الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کیے، اسی دن اجلاس ہوتا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا، اور وہ اپنے آپ کو الیکشن کے نتائج سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر اگلے دن آرمی چیف جاتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس اور شہباز شریف صاحب کو ان کو وصول کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور سلوٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر، اور پھر سلوٹ کرتے ہیں آرمی چیف۔ تو اتنا بڑا یہ ہو چکا ہے جی، متنازع ترین رزلٹ ہے۔ الیکشن شفاف ہوئے، صاف ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چوری کیے گئے ہیں اس کے بعد نتیجے۔ تو آرمی چیف کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور کیونکہ ڈیفیکٹو رولرز وہ ہیں، اور ڈیجورے جن کے پاس اوریجنلی کانسٹیٹیوشنلی اگر اس ساری چیزوں کو روکنے کا اختیار ہے تو وہ ہیں آرمی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ روک سکتی ہے، اور ڈیفیکٹو رولرز وہ ہیں آرمی چیف۔ تو لیکن دونوں طرف سے ایسی کوئی آواز نہیں آ رہی، بلکہ متنازع ترین الیکشن، متنازع ترین نتائج کے بعد اب متنازع ترین حکومت جو ہے اس کو آگے دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ ایک اور رپورٹ آ گئی ہے، ایک اور ادارے کی رپورٹ آ گئی ہے، جس میں الیکشن کو مزید سٹمپ لگ گئی ہے، مہر لگ گئی ہے کہ یہ الیکشن صاف شفاف نہیں تھے۔ پلڈیٹ ایک غیر سرکاری ادارہ ہے، جیسے ففن ہے اور دیگر ہیں، اسی طریقے سے پلڈیٹ ہے، اور پلڈیٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پلڈیٹ پرو پی ایم ایل این رہا، پرو اسٹیبلشمنٹ رہا تھرو آؤٹ، اور وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اور کے ساتھ جو کچھ ہوا بلے کے نشان والے معاملے میں بھی، وہ پلڈیٹ کا جو جھکاؤ تھا وہ دوسری سائڈ پہ تھا، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی طرف نہیں تھا۔ انہوں نے بلے کے نشان جب واپس ہوا اس پہ بھی، انٹرا پارٹی الیکشن ہوا اس پہ بھی ٹلٹ ان کا ادھر رہا پلڈیٹ والوں کا۔ تو لیکن یہ جو بالآخر وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر ان کی اپنی ساکھ کا مسئلہ بن گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیا جائے، لہٰذا انہوں نے الیکشن 2024 کے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ 2024 کے عام انتخابات میں سب سے کم منصفانہ سکور ریکارڈ کیا گیا، یعنی سیدھی بات جو ہے کہ یہ انتہائی غیر منصفانہ انتخابات تھے، غیر منصفانہ، انتہائی غیر منصفانہ، کیونکہ جو منصفانہ صاف شفاف انتخابات کے جو سکور ہوتے ہیں، جو ریٹنگ نکالی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا کم سے کم سکور نکلا ہے، تو سیدھا کہیں کہ کیونکہ میں نے بتایا نا جھکاؤ اس طرف ہے، تو یہ انہوں نے ایڈورس ورڈ یوز کرنے کے بجائے کہا سب سے کم منصفانہ سکور۔ تو سب سے کم منصفانہ سکور وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ غیر شفاف اور انتہائی جانبدار اور جو ریگنگ والے الیکشن ہوں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جی یہ پلڈیٹ کی رپورٹ آ گئی ہے۔
انتخابات کے شیڈول میں کافی تاخیر، سیاسی جبر اور نگراں حکومت کی غیر جانبداری کا فقدان دیکھا گیا۔ یہ انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشن سے پہلے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال دیکھی گئی۔ پولنگ کے دن موبائل انٹرنیٹ سروسز کی معطلی کی گئیں۔ سروسز معطل ہونے سے انتخابی عمل میں عوام کی شرکت میں مشکلات ہوئیں۔ نہیں جناب، صرف شرکت میں مشکلات نہیں بلکہ اس سے آگے کی چیزیں ہوئیں۔ موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر کے الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے بھی سمجھوتا کیا گیا، تو سمجھوتا نہیں کیا گیا بلکہ اس کو اسی کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، کیونکہ یہ ای وی ایم جو سسٹم ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم، اسی کو ہی بٹھانا تھا، اسی لیے انٹرنیٹ سروسز معطل کی گئیں۔